اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے وہی سلسلہ چل رہا ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچڑے کو اپنا معبود بنانے کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا عجلا سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کہ انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اور اس دنیا کی زندگی میں آنے والا ذلت کا عذاب نازل کیا جائے گا۔ فی الحیات الدنیا، غضب کا، ناراضگی کا اور ذلت کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی دے دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم افترا کرنے والوں کو، جھوٹ باندھنے والوں کو، جھوٹ کرنے والوں کو، الزام لگانے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، ذلت کی اور غضب کرنے، ان پر غضب ہونے، ناک ہونے کی اور رسوائی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب تو دے دیا، ان سے ناراض بھی ہو گیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تمہارا پروردگار، تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں جب وہ اترے نیچے جیسے پہاڑ سے، تو جیسے ہی ان لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے، ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھیے اتنی بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تو ان کے ہاتھ سے وہ تورات کی تختیاں گر گئی۔ جیسے ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں واپس ہاتھ میں اٹھا لی اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رحمت کے الفاظ اور تختیاں اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہیں۔ تابوت سکینہ کے اندر وہ تختیاں موجود ہیں جن کو اسی کی ویڈیو ہے۔ آف ہو گئی ہے میم جی۔ پلیز اپنی ویڈیوز کا دھیان رکھا کیجیے، پلیز آپ لوگوں سے میں نے کہا ہے کہ اپنی ویڈیوز کا دھیان رکھا کیجیے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہماری وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ اب جب وہ ان پر بھی جب ایسا ہی عذاب آیا، کس کا؟ زلزلے کا۔ دیکھیے آپ نے کتنی قوموں کے بارے میں پڑھ لیا کیسے اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ تو اللہ ہمیں بخش دینا، ہم اگر بھٹک گئے تو ہمیں معاف کر دینا اور ہمیں صحیح راہ عطا کر دینا، بے شک تو ہی ایسا ہے جو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا، اور ہم نے ان لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دی اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں۔ ان کو یہ تھا کہ جو ایمان والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب ان کو بھی آپ پہنچے گا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ میری رحمت میرے عذاب کے سامنے میری رحمت نے گھیر رکھا ہے، میرے غضب اور غصے کو۔ میری رحمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور میری رحمت کی وسعت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آواز بند کر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یتبعون رسول النبی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ ایسے نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں ایک ایک بات قرآن، ان کی تورات اور انجیل دونوں میں لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے جو ان کے گلوں میں ڈلے ہوئے تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ نور کیا ہے؟ اللہ کی قرآن کی ہدایت، نور کا اتباع کرتے ہیں اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں، مکمل طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو انی رسول اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کی بادشاہی نے تمام آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اور پس تم ایمان لے آؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور تم اس کے نبی پر بھی ایمان لے آؤ، اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، انصاف بھی کرتے ہیں، عدل بھی کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی۔ 12 خاندانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان کو 12 خاندانوں میں ان کو تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب کہ ان کی قوم ان سے پانی مانگا، ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنا عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 قبیلے، 12 چشمے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا کہ کس کو کہاں کہاں سے پانی پینا ہے، کس کے نام کون سا چشمہ ہوا ہے، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا، یعنی کہ ان پر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مسلسل ان کے اوپر ایک بادل مسلط کر دیا، جو بادل ان کے اوپر ہمیشہ سے ان کے اوپر بادل رہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ہمیں ایک بادل کو مقرر کر دیا کہ وہ بادل ہمیشہ ان کے اوپر سایہ کیا رہتا تھا، وہ بادل ہمیشہ ان کے اوپر سائے کیا رہتا تھا، اور ان کو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا کیے، جو کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ایک پھل اور ایک پرندے کی طرح تھا، جو کہ 2 چیزیں تھیں، من اور سلوہ۔ تو وہ ان کو روزانہ کھانے کو ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی اس وجہ سے کہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب اللہ ان کو سکون عطا کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کھاؤ ان نفیس اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کیا ان چیزوں کو ٹھکرا کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو، اب ایک بستی میں کہا گیا کہ انہوں نے جب کہا نا کہ ہمیں زمین وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے، ہم تو نہیں اس کھانے پر صبر کریں گے، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرتے ہو، جو تم چاہتے ہو کہ زمین اگا کر تمہیں دے، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے جانا اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید اللہ تعالیٰ مزید اور دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کیا دے گا؟ جنت بھی دے گا، اور دنیا میں بھی خوشحالی عطا کرے گا۔
تو ان لوگوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا، ان لوگوں نے سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، یعنی کہ جس کی اللہ سے انہوں نے فرمائش کی گئی تھی کہ ہمیں وہ چیزیں ملیں جو زمین اگاتی ہو۔ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے وہ وہاں سے داخل نہیں ہوئے کہ اللہ کے شکر گزار بنے، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت ڈال دی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو اللہ تعالیٰ کے نہیں مان رہے تھے، اللہ کے حکم کو ضائع کر رہی تھی، سمجھتے تھے کہ اللہ کا حکم کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھی، یہ بستی کہاں پر تھی؟ دریائے شور کے پاس آباد تھی، اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے۔ یہ ساری بنی اسرائیل کی بات کہی، انہوں نے کتنی نافرمانیاں کی، جو اللہ نے حکم دیا اتنی نعمتیں بھی دی، اور پھر انہوں نے نافرمانیاں بھی کی کہ جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں سامنے ہی نہ آتی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، وہ فاسق تھے، اللہ تعالیٰ اس لیے ان کی پھر آزمائش لینا چاہتا تھا۔ اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کی وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید کہ یہ ڈر جائیں، کہا کہ یہ کوئی عذر لے کر نہ آئے کہ اللہ تم نے تو ہمیں مہلت ہی نہ دی، ایسے پکڑ لیا، کیا آج آپ کو مجھے اللہ نے مہلت نہیں دی ہوئی؟ پھر ہم وابیلی مچانا شروع کر دیں، اللہ ہمیں ایسے ہی پکڑے رکھتا ہے، اللہ ہمیں آسانی دیتا ہی نہیں ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ آزمائشوں میں ڈالے رکھتا ہے۔ کہ اللہ نے کبھی آسانی نہیں کی؟ اس آسانی کے وقت کو بھی یاد کیجیے۔ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، جو روکا کرتے تھے ایسا مت کرو، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، فاسق تھے۔ یعنی جب وہ جس دن سے ان کو منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن کہ اللہ کی صرف عبادت کرنا اور کچھ نہ کرنا، اس دن حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، کونوا قرادۃ خاسئین۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف دیتا رہے، مسلسل سزا ان کو دیتا رہے۔ بلا شبہ کہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہیں کہ شاید یہ باز آ جائیں۔ بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، یعنی کہ ان کتاب سے ان کو حاصل کیا، ان کی کتاب سیکھا، اور اس دنیائی فانی کا مال متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں۔ کیا ان سے اس کتاب کی اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے اور اس میں رد و بدل نہ کرنا؟ اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ بھی تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی سارے احکامات بھیجے جو ہمارے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اقرار لیا کہ تم نے اس کتاب کو نہیں بدلنا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو تبدیل کر دیا۔ اور جو لوگ کتاب کی پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہیں کرتے، ان کا ثواب ہرگز ہم ضائع نہیں کرتے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس وقت کا بھی ذکر کر رہے ہیں جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، ان کے کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، اور لا کر کھڑا کر کے ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا، اور ان کو یہ یقین تھا کہ یہ پہاڑ ابھی کے ابھی ان کے سر پر آ کر گرے گا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو
جو احکام اس میں ہیں اس سے تم روگردانی مت کرنا، اس لیے میں نے تمہیں یہ بھیجے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور تقوی حاصل کرو۔ کیسی قوم تھی، لیکن ہم بھی تو ایسی ہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہم میں کیا غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ کی کون سا ایک گھر بتا دیجئے جس کے اندر قرآن موجود نہیں ہے، اور کوئی ایک گھر بتا دیجئے جس کے اندر قرآن موجود ہو اور اس پر عمل بھی کیا جا رہا۔ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے کہ بس مردے مریں گے، کوئی مرے گا تو بس اس کی اصالہ ثواب کے لیے پڑھیں گے، بس یہ قرآن کی حقیقت رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کتاب اپنی ایسی نہیں بھیجی کہ اس کو صرف پڑھنے کے لیے بھیجا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے اپنی کتابیں بھیجی ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، تاکہ ہم مسلمان بن سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر سکیں۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ہی ان کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، عہد الست لیا، الستُ بربکم، کیا میں نہیں ہوں بربکم تمہارا رب۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے، سب کے سب انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان سب کی روحوں کو چونٹیوں کی شکل میں بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے من ظہورہم پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو ہم سب نے کیا کہا؟ ہم سب نے کیا جواب دیا؟ بلا، کیوں نہیں، شاہدنا، سب نے یہی جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس پر گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ یہ عہد الست لے کر ہم سارے انسان آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں اللہ رب العزت کو، کریٹر کو لازمی مانتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ کیا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر، ان کے کام پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، ان کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور پھر شیطان بیٹھا ہوا ہے پیچھے، ابھی بھی آس پاس کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس شخص کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ قرآن کے الفاظ سے، اللہ رب العزت کے الفاظ سے سوچتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ یہ سوچ کر نہیں آتے پتہ نہیں قرآن سے بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ قرآن سے گمراہی کون حاصل کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے کیا؟ ہم تو صرف ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب کتے کی طرح کیوں مثال کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ پاگل کتا نہیں ہوتا کہ اس کو تکلیف دو تب بھی ہانپے، اور اگر اس کو کچھ پیار کرو تب بھی وہ ہانپے گا۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید کہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہی جاتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرتا ہے سو ایسے لوگ بڑے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان، من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا،
ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جو سنتے ہی نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کہ ہی لوگ غافل ہیں۔ چوپائی، آپ بکریاں بھیڑیں پالی نا، گھوڑا پالی، گدھا پالی، دیکھیں کہ وہ اپنے مالک کو کیسے پہچان کر اس کی طرح ہانکتا ہوا چلا جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مالک کا موڈ کیسا ہے، اور وہ اس کے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کبھی راہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بڑے خوبصورت خوبصورت نام سلیکٹ کیے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ سو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو ہی منسوب کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں یا اس کے ناموں میں کسی کو ملاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ یہ جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ہم جب کسی بچے کا نام رکھ لیتے ہیں تو اب عبد نہیں لگاتے، تو وہ لگانا لازم ہے ہم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو گرفت میں لیے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طرح سے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے، اس طرح کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کیسے ان کو اپنی گرفت میں پکڑے جا رہا۔ من حیث لا یعلمون وَأُمْلِی، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں؟ وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ جنون میں ہے، پاگل ہیں؟ استغفر اللہ، وہ تو صرف اللہ کی طرف ڈرا رہی ہیں، پاگل جو ہے وہ ڈراتا تو نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کے اجل جو مدت دی ہے وہ قریب ہی آ گئی ہوں؟ پھر قرآن کی بات کون سی بات ہے پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے اور ان کو ہدایت دے گی؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق کہ یہ کب آئے گی؟ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس وقت پر اس کے وقت پر اس کا کوئی سوا اس کے سوا کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ اس وقت کو یعنی کہ قیامت کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جو سور لے کر پھونکنے کے لیے فرشتے کھڑے ہیں وہ بھی نہیں، ان کو بھی علم نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا۔ وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہوں۔ اللہ اکبر، یسألونک کأنک حفی عنہا، جسے آپ اس کا تجسس میں تھے اور آپ نے اس کی تحقیق کر لی ہو۔ قل انما علمها عند اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا نہ کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے نفع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ وما مسنی السوء، کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ تو فرماتے ہیں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں میں تو ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، ایک اکیلی ذات سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا، حضرت حوا علیہ السلام کو اسی میں سے پیدا کیا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، محبت حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا، ہلکا سا،
سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی. یہ حمل کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے بطن سے کی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین. اب یہ پہلے تو معاملہ کبھی نہ ہوا نا، وہ پریشان ہو گئی یہ کیا ہو گیا. پھر جب وہ بوجھل ہو گئیں تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے. سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے. اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو کہنے لگیں کہنے پر نہ چلیں تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو. واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں. سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا مانے اگر تم سچے ہو. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں؟ یہ جو بت بنا لیے، شروع سے ہی بت بنا کر اولاد آدم نے شروع کر دیے. یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کرو، کوشش کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو. یقیناً میرا پروردگار، میرا مددگار اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. اور تم جن لوگوں کو کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور ان کو اگر کوئی بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں گے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ بت ہے. تمہیں لگتا ہے کہ وہ آنکھیں پھاڑ کر تمہیں دیکھ رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. یاد رکھیے گا یہ بہت اہم بات ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کیا کیجیے. آپ ان کو یہ بھی کہہ دینا کہ میں جاہلوں سے اب کیا میں متھا ماروں، کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ سے کہنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں. یہ بھی مت کہا کیجیے، خاموشی اختیار کیجیے، بس اعراض کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے کو کہا، منہ موڑ لیجیے بس. یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مانگنے لگتے ہیں. یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تذکروا فاذا هم مبصرون. اور جو شیطان کی تابع ہیں وہ ان کی گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، بس وہ باز نہیں آتے. اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے. آپ فرما دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس کا اتباع کرتا ہے، کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر اور میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے. یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا لیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو. یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم قرآن سننے کے لیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں
سارے کام لگے ہوتے ہیں، کام گھروں میں مصروف ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں یہاں پر. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو متوجہ ہو کر کان لگا کر سنا کرو. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ ممکن ہے کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے، اور جب تم نصیحت حاصل کر لو تو تم پر رحم کیا جائے. اگر آپ لوگوں کو ایسی میڈیا پر اور آپ لوگوں کو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ ہم لوگ ابھی انہی گھر کے کاموں میں صفائیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. دھیان ہمارا بالکل بھی نہیں ہوتا، نہ ہم بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کا تزکیہ کر سکیں. 2 باتیں کان میں پڑی اور 10 باتیں نکل گئیں. تو یہ اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے اور میرے لیے فرما دیا کہ تم سنو تو توجہ سے بیٹھا کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور رحم کیے جاؤ. یہ قرآن کا ادب ہے، قرآن کا سیکھنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ. بہت اونچی اونچی آواز میں نہ چیخ چلا کر پڑھنا شروع کر دو، بلکہ پست آواز کے ساتھ. صبح اور شام اہل غفلت میں مت ہو. انسان زیادہ غفلت کی حالت میں صبح کے وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے لیے، اور شام کے وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو غافلوں میں شامل نہ کرے. اللہ ہم پر اپنا رحم کرے. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. یہ سب اللہ کے کہنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، پڑھیں تو بہت مستحب ہے، بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر نہ کریں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے جو مدنی سورہ ہے، اور اس کی 75 آیات ہیں اور اس کی 10 رکوع ہیں. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ تقویت دیتی ہیں اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. ذلت کی روزی نہیں ہے، عزت کی روزی ہے. جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرا سمجھتی تھی، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گرا سمجھتی تھی کہ ہم کیوں ہجرت کر کے یہاں سے نکل جائیں. یجادلونک فی الحق، وہ اس حق کے بارے میں اس کی بات کہ اس کا ظہور ہو گیا، آ گیا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں. اور تم لو اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے. کہ تم جب جنگ کی حالت کرنا چاہتے تھے اور تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کہ بغیر اسلحے کے ہو، ہم ان کے اوپر ہم طاقت حاصل کرتے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے سے لڑے بھیڑے بغیر ہی ان سے مال حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے،
اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے اس حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے۔ گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں کہ مجرم لوگوں کو یہ جہاد کرنا پسند نہ ہی آئے۔ اب یہاں پر جس جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر اس سے 3 گنا زیادہ تھی۔ پھر مسلمان نہتے اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، جبکہ کافروں کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد مانگ رہے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں نہایت آہوزاری سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 1000 فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو اذ یغشیکم النعاس امانتا منہ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، سکون کی نیند طاری کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تم سب پر، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں کو جما دے۔ اب یہ بارش کافروں کو خوف دلا رہی تھی اور مسلمانوں کے دلوں کو مزید پاک کر رہی تھی کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کا حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کی قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کو پور پور کر دو، ان کو مار دو، ان کافروں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر کے ختم کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں طاقت ڈالی۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، للکافرین عذاب النار۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ، مد مقابل کھڑے ہو جاؤ، تو ان سے کبھی بھی پشت نہ پھیرنا، بھاگ نہ جانا پشت موڑ کر کہ تمہیں وہ یہ کہتے پھریں کہ مسلمان تو بڑے بزدل ہیں۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو، یعنی کہ اپنی چال بدلتا ہو، یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ اس سے مستثنا ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے یعنی کہ میدان جنگ سے بھاگ جائے، وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ